أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ کہف آیت نمبر 5 تجوید پلس حفظ کورس۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تجوید دیکھتے ہیں، آخر میں انشاءاللہ آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی اور ساتھ ساتھ جو حفظ کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ ایک ایک ورڈ کو ہم 3 دفعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ما، الف مدہ لانگ کیجئے، ما لا ہم، یہاں پہ قاعدہ ہے با کا، میم اور با کا، تو یہاں پہ تھوڑا لانگ ہوگا اور غنہ ہوگا، ہم بی ہی، من یہاں پہ اظہار ہوگا، من عل، عین کا مخرج ہوگا عل، میوں یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، میوں، و لا لی آ با ای ہم، کا بو رت، را ہیوی پڑا جائے گا اور تا کے اوپر جب جزم آ جاتا ہے تو تھوڑا سے ہمس آتی ہے، رت، کا لی ما تا تخ رو جو، من اف و، الف مدہ لانگ ہوگا، و ہی ہم، ای یہاں پہ غنہ ہوگا، تھوڑا لانگ ہوگا، ای یا قو، واو مدہ لانگ، قو لو، واو مدہ لانگ، لو نا، ال لا کا ذی با۔ اب اس کو حفظ کرتے ہیں، ما لہم بھی، ما لہم بھی، ما لہم بھی، من علم، من علم، من علم، ولا لآبائهم، ولا لآبائهم، ولا لآبائهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج، كبرت كلمة تخرج، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، من أفواههم، من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون إلا كذبا۔ اب ہے ترجمہ۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو، یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ اس آیت میں در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مشرک مکہ ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے اوپر تہمت گڑی ہے اور وہ نرا جھوٹ ہے، اور وہ تہمت کیا تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ خود سے کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کس بنیاد پہ کہتے تھے؟ یہ بس اپنے ان کی من موجی تھے، اپنے ہی حساب سے اور اپنے ہی قوانین اور اپنے ہی قاعدے کو لے کے چلتے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو کسی نے بتایا ہے یا کہیں سے علم ہوا ہے، بس ان کے آباء و اجداد نے بھی یہی کام کیا اور یہ بھی اسی کو فالو کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک صرف تہمت ہی باندھنی ہے، جھوٹ ہی باندھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن جو شخص شرک کی حالت میں مرا اس کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے جو بدترین ٹھکانہ ہے وہ ہے جہنم۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم پر اپنا خاص رحم و کرم کرے اور ہمیں قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔